اسی جگہ میرا مدنی عمر خدا سے مانگ رہا تھا اور اسی جگہ عمر مدینہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، سوو استدلو اعتدلو سوو، تو ظالم جو تھا ابو لولو فیروز المجوسی، وہ خنجر زہریلا لے کے چھپا بیٹھا تھا، اس نے حملہ کیا اور حضرت کا پورا پیٹ مبارک کٹ گیا، آنتیں باہر آ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کو کہ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی حضرت عمر آگے بڑھے، عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، اور اس ظالم کو پکڑتے پکڑتے 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ مارتا گیا سب کو، اور خنجر زہریلا تھا۔ پہلی بات جو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ انہوں نے کہا حضور کافر ہے۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کافر کے ہاتھوں شہید ہوا۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ایسا کرو کہ امہات المومنین سیدہ عائشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے کہو کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے۔ فرمایا لا تقل لها امیر المومنین، میرے یہ نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہ لگانا۔ کہا عمر نے بھیجا ہے، اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے روضے میں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور میں بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ جگہ تو اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس کو دفن کرو حضور کے ساتھ۔ حضرت عمر کو جب خبر ملی خوش ہوئے، لیکن فرمایا یاد رکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، تجہیز ہو جائے، تکفین ہو جائے، نماز ہو جائے، میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو مجھے روضے میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ جنازہ لے کے آئے ہیں، بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھا ہے، بی بی نے فرمایا میں نے اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ، آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں ہم کٹھے دفن ہوں گے، اور اسی سے ہم قیامت والے دن نباس یوم القیامہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا، میں ان سب کو لے کے جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا۔ تو وہ امام، وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ رسول اللہ، اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وہ بھی صاحب المزار بن کے حضور کے ساتھ لیٹ گئے رضی اللہ عنہ واللہ اعلم۔ اللہ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اگر سود کی رقم سے ہم انکم ٹیکس ادا کر دیں، بہرحال یہ فتویٰ تو وہاں کے علماء اور مفتیوں سے لینا، بہرحال سود لینا بھی حرام ہے اور وہاں کا ٹیکس بھی حرام ہے، تو حرام والوں کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ لگائیں، اور اگر نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ طائف گئے اور آپ نے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، اب آپ مدینے میں جا رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ بھی کر لیں اور مکے میں آ کے ایک دم بھی دے دیں۔
11 ذی الحج کو میں نے 9 بجے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی، چونکہ زوال سے پہلے ماری ہیں۔ دم پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں دی جاتی ہے۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مقام مکہ ہے، حرم ہے۔ بہرحال گزار یہ ہے کہ جب آپ نے بریلوی دوستوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت، وہ سب جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹ کے سہارے چل رہے ہیں، کاغذ کی کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی پتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت ہے، حدیث کی حکومت ہے، ہر مقام پہ علماء ہیں، قاضی ہیں، وزارت العدل ہے، نظام ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میری داڑھی بھی ہے، میری بیوی نمازی بھی ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی۔ دعا کرو، اور آپ کو شرعاً یہ حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ اس کو گھر سے نہ نکلنے دو۔ آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں نکل، جب نہیں نکلے گی پردہ خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ پہلا پردہ تو گھر کا ہوتا ہے نا۔ میاں بیوی میں محبت زیادہ ہو جائے تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ طلاق کے علاوہ نکاح پر اور کیا، نکاح پر اور کیا اثر انداز، طلاق کی اثر انداز ہوتی ہے، اور تو کوئی عوامل اثر انداز نہیں ہوتے۔ حضرت یہ موجودہ کعبۃ اللہ جو ہے، حضرت ابراہیم کے بعد پھر قریش نے تعمیر کیا، قریش کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا، اس کے بعد پھر اس حکومت نے تعمیر کیا، کئی تعمیریں گزر چکی ہیں۔ کہتے ہیں حجر اسود پر میرا موبائل چوری ہو گیا، میں اس کو اللہ کی مرضی سمجھ، ہر چیز اللہ کی مرضی ہے۔ طواف کیا، عمرہ کیا، طواف صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، 7 چکر پورے کیے، وہ ادا نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ اگر عمرہ کسی کے لیے کرنا ہے، ہاں نیت اس کے لیے ہوگی تو اللہ اس کو ثواب دیں گے، نیت نہ ہو تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ زوال کے وقت قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ نماز نہ پڑھو جب سورج سر پہ ہو۔ زوال کا معنی ڈھل جانا، ڈھل جائے پھر پڑھ سکتے ہو۔ کہتے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، ایک بچہ نظر آیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں پہ خوشبو تھی، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ فدق کوئی جاگیر نہیں تھی، اس کا کیا فیصلہ ہوا تھا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے لیے۔ حضور پاک نے تو اپنی زندگی میں اس سے بچوں کا، بیویوں کا خرچ ہوتا تھا، بعد میں بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا تھا کہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے ابا کی حدیث پڑھی کہ ما ترکناہ فہو صدقۃ، اللہ کے پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا، جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے، تو اس لیے بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر شیعہ کا تکلیف ختم نہیں ہوتی تو حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں نا، انہوں نے کیوں نہ دے دیا؟ اگر حضرت علی نہ دیں، ان کی خلافت میں کوئی حرج نہیں، تو ابو بکر عمر کی خلافت میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو ملاوٹ کرے نا، لوگوں کو دھوکہ دے، زمزم میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں بعض اوقات دوائی ڈالی جاتی ہے اور احتیاط کے لیے، یا برف ملائی جاتی ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس میں اور کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ وہ تو اتنا اچھا انتظام ہے کہ آدمی کا ہاتھ بھی نہیں لگتا، مشین کے انداز سے بوتلیں بند ہوتی ہیں۔ بھائی بیبی ٹیوب کا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے، اگر خاوند کا مادہ ہے، بیوی کا مادہ ہے، اسی کو ٹیوب میں رکھا جائے وہ جائز ہے۔
اگر مادہ کسی اور مرد کا ہے تو حرام ہے۔ گیارہ دن آج کو ہم نے تقریباً 11:30 بجے کے 11:30 بجے تو خیر انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، کوئی صدقہ کر دو۔ اب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ عام لباس میں طواف کے دوران دوڑتے ہیں، بالکل منع ہے۔ نیکی بدی اللہ کی توفیق سے ہے، تو انسان کا اس میں اتنا ہی تو دخل ہے کہ وہ انسان ہے، باقی خیر کی توفیق اللہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو جو کام کرو گے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا۔ اگر گھر کا مالک پانی نہ دے تو مالی کا باغ خشک ہونے میں کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہی ہے نا کہ پانی کیوں نہیں دیا۔ اللہ نے جو احکام بنائے ہیں کہ پانی پیو، بھوک لگے کھانا کھاؤ، اسباب پر عمل کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا۔ خالق الاسباب کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے۔ یہاں پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، یہ اکٹھے نہیں اٹھاتے، اکیلے میں اٹھاتے ہیں، کیونکہ دعا اصل عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ چوری چوری اللہ سے مانگے۔ والد کے لیے حج بدل کروانا چاہتا ہوں، ایک شخص حافظ ہے، امام ہے، حج فرض نہیں ہے، کرا سکتے ہیں۔ طائف گیا تھا، میں زیارت کے لیے گیا تھا، کیا کر بہرحال طائف دوبارہ جا کے عمرہ کرو اور دم دینا پڑے گا۔ عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا، احرام کے نیچے تولیہ باندھا رہ گیا، عمرہ احرام کے نیچے تولیہ کے ساتھ کر لیا، کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو احرام ہی تھا، تولیہ ہی تھا نا، کوئی قمیص تو نہیں تھی، نہ پاجامہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حج کے آنے کے لیے، دوبارہ حج کے لیے فارم پر کرتے ہوئے حقیقت نہیں لکھی، یہ غلط بات ہے، جھوٹ بول کے حج نہ کیا کرو۔ پہلے دن شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے مینا معلم کا نمائندہ لے گیا، میری بیوی تھی، میری عمر 53 سال ہے، بیوی کی عمر 45 سال ہے، صبح فجر سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی، پکڑ کے لے گیا۔ تم نوکر تھے اس کے یا قیدی تھے معلم کے نوکر کے؟ آپ اپنے وقت پہ آتے، آپ کو تو فجر کی نماز پڑھنی تھی مزدلفہ میں۔ بچوں میں اگر ہم وقفہ کرنا چاہیں تو حالات کے مطابق دیکھ لیں، 1 سال 2 سال 3 سال وقفہ کر سکتے ہیں، مستقل بچے بند نہ کرائیں۔ سیر و تفریح کے ارادے سے طائف جاتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کعبے میں رہو اور طواف کرو، لیکن اگر جاؤ تو واپسی پر لازماً احرام باندھنا ہوگا۔ مسجد تنعیم میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ میں کسی کام کے لیے گیا تھا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، جدہ میقات نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر اشارہ کرنا بھول جائے کوئی حرج نہیں۔ اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک ہاتھ سے کریں یا دونوں ہاتھوں سے۔ بہرحال مکے میں رہتے ہوئے تہجد ہو یا اشراق ہو، ان سب سے زیادہ ثواب طواف میں ہے، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ باقی ہر عبادت ہر ملک میں ہو سکتی ہے، طواف ما سوائے کعبے کے کہیں نہیں ہوتا، تو لہذا تہجد کے بجائے بھی طواف کرو تو زیادہ افضل ہے، لیکن نہ کر سکو تو تہجد تو پڑھو۔ اگر مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے، 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرے گا، آپ 4 رکعتیں پوری کرے گا، وہ امام کے تابع ہو گیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔